نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم نے الحمدللہ سورۃ الناس مکمل کر لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق۔ بہت پیاری سورت ہے اور بہت آسان ہے، اور ہم میں سے موسٹلی لوگ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہم بہت ہی مشکل ٹرمینالوجیز میں نہیں جائیں گے، سارے اصول و قواعد سیکھیں گے، لیکن اگر ہمیں ان کے نیمز نہیں آتے، مشکل نام نہیں آتے، اسپیشلی دانتوں کے نام، زبان کے مختلف حصوں کے نام، تو کوئی بات نہیں، بس ہمیں رولز پتہ ہوں، مخارج پتہ ہوں انشاءاللہ، تو ہم بھی بہت اچھے سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن کو بالکل قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان لوگوں کے لیے اسپیشلی یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، جس میں ہم بہت ہی آسان طریقے سے تجوید کو آسان طریقے سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ، جوڑ توڑ کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ اچھا، سب سے پہلے ہے قوف۔ قوف کو پر بھی پڑھنا ہے اور نرم تالو کے ساتھ زبان کی جڑ کو لگاتے ہوئے قوف ادا کرنا ہے ہم نے، قوف، ٹھیک ہے؟ کاف نہیں پڑھنا ہے اس کو، قوف، ق یہ والی ساؤنڈ نکالنی ہے۔ قوف کے اوپر پیش ہے، آگے لام ساکن ہے، قوف پیش لام، قل، اس کو قوف لام پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، قوف پیش لام بھی، الٹیمیٹلی ہم نے پڑھنا قل ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جس بھی طریقے سے جوڑ توڑ نکال لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ حمزہ زبر ا، عین پیش واو، ا شارٹ رکھیں گے، عین کے مخرج کو وسط حلق سے عین کو ہم نے نکالنا ہے، اور اگر شروع میں عین کو پروناؤنس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہو تو حلق کے اوپر اگر تھوڑا سا پریشر دیں گے انگلی سے تو پھر یہی آواز نکلے گی عین کی، ٹھیک ہے؟ اس کو نہیں پڑھنا، الگ الگ ہیں دونوں ساؤنڈس۔ ذال پیش ذو، ذال نرمی سے، بزنگ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، شدت سے نہیں پڑھنا، نرمی سے پڑھنا ہے، اور ذال پیش ذو شارٹ ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اعوذ، قل اعوذ، قل، یہاں پہ ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ لام کے اوپر قلقلہ نہیں ہے، لام کا مخرج اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے، قل، ٹھیک ہے؟ قل اعوذ، با زیر بھی، رو زبر با، رب، رو کو پر پڑھیں گے کیونکہ رو کے اوپر زبر آ گئی ہے، رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو پر پڑھتے ہیں۔ آگے با مشدد ہے، جو بھی تشدید والا حرف ہوتا ہے تشدید کے نیچے وہی حرف 2 دفعہ لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلی دفعہ میں ساکن کر کے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں، اور دوسری دفعہ میں آگے دیکھتے ہیں اگر تو وہ جوڑنے والی کنڈیشن ہو تو جوڑتے ہیں، نہیں تو پھر وہی حرکت ہم اس کے ساتھ ادا کریں گے جو مینشن ہے اس کے اوپر۔ یہاں پہ زیر ہے، رو زبر با، رب، با زیر لام، بل، یہاں پر زیر لام کے ساتھ کیوں ملی؟ بیچ میں الف ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ بیچ میں ہم نے الف کیوں نہیں پڑھا؟ وہ اس وجہ سے کہ آگے آ گیا لام ساکن۔ جب بھی اگلا لفظ جو ہے اس کا پہلا حرف ساکن ہو یا تشدید کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہو تو وہ پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ جوڑے گا، خالی حرف بیچ میں سے سائلنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بی رب بل، آگے ہے فا زبر فا، بی رب بل، فا لام زبر لا، بی رب بل فا لا، قاف زیر قی، بی رب بل فلق،
اب کیونکہ ہم نے یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہوگی، وقف کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، قاف کو ساکن کر لیں گے، لام زبر قاف لق. تو یہاں پر قلقلہ کا رول امپلیمنٹ ہوگا. قلقلہ کیا ہوتا ہے، قاف تو با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں جن کو ملا کے ہم نے ایک مجموعہ بنا لیا، کتب جد، دادا کی کتاب. ان 5 حروف کو جب ساکن کرتے ہیں تو ان کو اپنے مخرج سے ہلاتے ہیں. قاف کو ہم فلق، فلق نہیں پڑھیں گے، فلق لق، ٹھیک ہے. فرق محسوس ہو رہا آپ کو، لق لق. تو لق یہ ہم نے اپنے مخرج سے اس کو ہلا دیا قاف کو، ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، من شر ما خلق. یہاں پہ نون کو میں نے من کیوں پڑھا، من کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ نون ساکن یا تنوین، تنوین کیا ہوتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی کے علاوہ حروف اخفا آ رہے ہوں، ٹھیک ہے. حروف ہلکی کون سے ہیں، 6 حروف ہیں، ح، خ، عین، غین، ہ، حمزہ، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ جو حروف ہیں ان کو حروف اخفا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. اخفا مع الغنہ، چھپانے کے ساتھ ساتھ لمبا بھی کریں گے آواز کو. میں، ٹھیک ہے. شین زبر را، شر، را زیر ری، باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے. میں شرری، شرری نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا، را زیر ری. میم زبر الف ما، حرف مدہ الف جس سے پہلے زبر آ گئی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. من شر ما، خا زبر خا، لام زبر لا. اچھا یہاں پہ خا میں خراش کی آواز آنی چاہیے. جو ہا ہوتا ہے، ہے حلوے والی ہے جس کو عربی میں ہا کہتے ہیں، اس میں صرف سانس کی آواز آتی ہے، جیسے رحیم، الرحمن الرحیم. ہا کی آواز آپ کو محسوس ہو رہی ہے، ہا اور خا میں فرق محسوس ہوا. خا میں خراش بھی آئے گی اور پر بھی ہوگا. خا ل، خا ل. قاف زبر قا، لیکن یہاں پہ ہم قاف کو ساکن کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہو گئی تو آخری حرف جو زبر والا حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا. خلق، من شر ما خلق. نیکسٹ آیت ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. واو زبر وا، میم زیر نون، آگے شین ہے تو یہاں پہ خوا مال غنہ ہوگا. میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. کچھ لوگ میں پڑھتے ہیں، میں نہیں ہوتا. میں شین زبر را، شر، را زیر ری، را باریک ہوگا. وَمِن شَرِّ، آگے ہے غائن. غائن بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر ہوگا. غائن کے اوپر زبر، آگے الف آ گیا، حرف مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو وہ حرف مدہ ہوتا ہے. ایک الف کے برابر مقدار ہم نے کھینچنی ہے. غا، غا، سین زیر سی، سنگل زیر ہے، اس کو شارٹ پڑھیں گے. غا سی. قاف 2 زیر قن، غاسقن. حمزہ زیر ای. اچھا اب یہاں پر اظہار کا رول امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد ہمارے پاس حمزہ آ گیا، اور حمزہ میں نے ابھی آپ کو 6 حروف بتائے ہیں، حروف ہلکی میں سے آتا ہے. تو دو زیر کی جو تنوین ہے اس میں بھی آخر میں نون ساکن کی ساؤنڈ آتی ہے، اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. غاسقن، دیکھو غاسقن اس طرح نہیں پڑھنا کیونکہ آگے حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے، حروف ہلکی میں سے آ گیا. حمزہ زیر ای، ذال زبر الف، ذا، الف حرف مدہ، الف سے پہلے زبر، ایک الف کے برابر، ای، ذا، اذا. واو زبر ہوا، قاف زبر، آگے با ساکن ہو جائے گا آیت ختم ہونے کی صورت میں، تو کیا بن جائے گا، قاف زبر با، قب، و قب.
إذا وقب ومن شر غاسق قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، زیر ہو زبر ہو پیش ہو ہر حالت میں اس کو پوری پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. غاسق اذا وقب، با کے اوپر قلقلہ ہوگا، قاف طا با جیم دال. قطب و جد کے 5 حروف میں با بھی آتا ہے، جب ساکن ہوگا تو مخرج سے ہلے گا. قب نہیں پڑھنا، وقب نہیں پڑھیں گے، وقب وقب. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب. ٹھیک ہے جی. اگلی آیت ہے ومن شر النفاثات فی العقد. اچھا، یہاں تک وہی رولز ہیں جو ہم نے ان دونوں آیات میں پڑھے ہیں. ومن شرن، آگے را کی زیر نون سے ملے گی اور نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے. را زیر نون، رن نون زبر، آگے پھر فا کے اوپر تشدید ہے تو فا کو پہلے ساکن کر کے نون کی زبر سے جوڑیں گے. نون زبر فا، نف، شرن نف، پھر فا کے اوپر کھڑی زبر مد اصلی 1 الف کے برابر، شرن نف فا، کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا پڑھتے ہیں. نیکسٹ ہے ثا، ثا کو نرمی سے ادا کرتے ہیں. سین کی طرح سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. زبان کی نوک جو ہے اوپر والے 2 دانتوں کے کناروں سے ٹکراتی ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا اگر باہر نکال دیں تو نرمی اچھے سے آ جائے گی. ثا، ثا زبر، ثا کھڑی زبر ثا. شرن نفا ثا، تا زیر تی. ومن شر النفاثات، فا زیر لام فل. یہ چھوٹی یا جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور آگے الف ہے، یہ دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے اور لام ساکن جو ہے وہ کس کے ساتھ ملے گا؟ حرکت کے ساتھ، حرکت والے حرف کے ساتھ، اور وہ ہے فا. فا زیر لام فل. اب یہاں پہ فل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. لام کے اوپر قلقلہ کو بہت آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اکثر لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں، فل، فل نہیں پڑھنا، فل. فا زیر لام فل، عین پیش عو، فل عو. قاف زبر، یہاں پہ دال کے نیچے زیر ہے تو یہ دال جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. قد، فل عو قد. اب دال کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ قطب جد کے 5 حروف میں سے دال بھی ہے، یہ ساکن ہوگا تو ہم اس کو قد نہیں پڑھیں گے. فل عقد نہیں پڑھنا ہے، قد قد، ٹھیک ہے. فل عقد. ومن شر النفاثات فی العقد. اگلی آیت ہے آخری آیت سورۃ الفلق کی. ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں سے لے کر یہاں تک سارے وہی رولز ہیں جو ہم نے ان پچھلی 3 آیات میں پڑھے. ومن شر، آگے ہے ہا، ہا، یہ حلوے والی ہا جو ہے اردو میں وہ عربک میں ہا ہوتی ہے، سانس کی آواز آئے گی، ہے اس کو نہیں پروناؤنس کرنا. ہا زبر الف، ہا سین، سیٹی کے بعد سین زیر سی شارٹ رکھنا ہے. ہا سی، دال 2 زیر دن. اب 2 زیر والی تنوین آ گئی تو ہم نے فوراً الرٹ ہو کے آگے دیکھنا ہے اگلا حرف کیا ہے. اگلا حرف حمزہ ہے تو یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا، اظہار ہوگا. نون ساکن کی آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، پراپرلی پروناؤنس کرنا ہے. حاسی دن، چھپانا نہیں ہے، دن کر کے چھپانا نہیں ہے. آگے حمزہ آ گیا، حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے ہے. حاسی دن، حمزہ زیر ای، ذال نرمی سے، ذال زبر الف، ذا الف حرف مدہ 1 الف کے برابر، ای ذا، اذا. حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد.
اب یہاں پہ آیت ختم ہوگی تو دال کو ہم نے ساکن کرنا ہے، اور جتنے بھی بلو کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اٹ مینز اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا. حسد، حسد نہیں پڑھنا، حسد، حسد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. روان پڑھ لیتے پوری سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے جی. سارے رولز کو سامنے رکھتے ہوئے تجوید کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، نیمز ہرگز بے شک یاد نہ رکھیں کہ یہاں پہ کون سا رول فالو ہو رہا تھا، لیکن کرنا کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے آنا چاہیے. جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھنا ہے اور ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور میری ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ پیغام باقی سب لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.